الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہیں، آیات کریمہ کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ لا اقسم بیوم القیامہ، میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے ہم نے 40 دن کے لیے، کچھ دن زیادہ ہو گئے ہیں، کچھ مجھے ہی مصروفیت تھی، کچھ طبیعت کی ناسازگاری تھی، معافی چاہتا ہوں۔ امید ہے آپ لوگوں نے وہ 40 دن سے اوپر جاری رکھا ہوگا۔ جو نفس امارہ کا وظیفہ تھا 40 دن کے لیے 1750 مرتبہ ہم نے کیا تھا، اور جس کا ذکر تھا لا الہ الا اللہ، اور یہ قرآن کی اس آیت سے تشریح ہم نے کی تھی، ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس یقیناً برائی کا بڑی شدت سے حکم دیتا ہے۔ تو اس شیطانی نفس سے جان چھڑانے کے لیے، یا اس کی گرفت ہلکی کرنے کے لیے، جان چھڑانی مشکل ہے نا، اس لیے کہا ہے، اس کی گرفت کو ہلکا کرنے کے لیے یہ وظیفہ ہم نے 40 دن کے لیے کیا تھا۔ لا الہ الا اللہ روز 1750 مرتبہ تھا۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، ان النفس لامارۃ بالسوء، تو بے شک یہ شیطانی نفس ہے، شیطان انسان کو گناہوں پہ اکساتا ہے۔ تو جب انسان اس نفس سے کافی حد تک بچ جاتا ہے، کیونکہ پھر گناہ تو ہو جاتا ہے نا، انسان ہے نا، انبیاء تو معصوم ہیں، ان میں نفس ہمارا ہوتا ہی نہیں ہے، تو گناہ کیسا؟ ان کے تو سارے کام نیکی کے ہیں نا۔ اور اگر انبیاء سے گناہ سرزد ہو جائے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، چونکہ انبیاء کی اطاعت دین اسلام ہے، ٹھیک ہے نا، فاتبعونی، پس تم میری اتباع کرو، اور وَآتِیُوا اللَّهَ وَآتِیُوا الرَّسُولَ، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللَّهَ، جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی، تو پھر وہ گناہ بھی نیکی تصور ہوگا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس لیے انبیاء سے تو گناہ ہو نہیں سکتا۔ صحابہ کرام اور اہل بیت گرانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفوظ کر دیا گیا ہے گناہوں سے۔ تو ہم لوگ انسان ہیں، ہمارا قدم قدم پر گناہوں سے استقبال شیطان کرتا ہے، ہمارے لیے ایسے جال مزین بنتا ہے جو ہماری خواہشات کے مطابق ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ تو بہرحال انسان گناہ کر بیٹھتا ہے، تو نفس مارا سے جب کافی حد تک بچ جاتا ہے، پھر جو گناہ ہو جاتا ہے، جب وہ گناہ ہو جاتا ہے تو اگر نفس لوامہ اس کا متحرک ہو، نفس لوامہ کے ملامت کرنے والا نفس، تو اسے کہتا ہے اے انسان تو نے برا کیا ہے، تو نے یہ گناہ کیا ہے، توبہ کر۔ تو انسان کو پھر توبہ کی توفیق ملتی ہے۔ اب یہ اس کی میں نے تھوڑی سی پیچھے سے تمہید بھی باندھی ہے۔
تو یہ جو نفس لوامہ ہے، اس کو علماء خیر دوسرا نفس کہتے ہیں اس کو، کہ یہ ملامت کرنے والا نفس ہے۔ جب انسان سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، کوئی لغزش ہو جاتی ہے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے، تو یہ کہتا ہے غلط کیا ہے تو نے، ملامت کرتا ہے، اس کو شرمندہ کرتا ہے، تو پھر جو ہے انسان توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ گناہ بخش دیتا ہے۔ تو جب کافی حد تک نفس ہمارا گناہ کے نفس انسان نکل جاتا ہے، تو وہ نفس لوامہ کے مقام پر فائز ہو جاتا ہے۔ جیسے سیڑھی ہے نا، منزل ہوتی ہے، مکان کی چھت پہ چڑھنا ہوتا ہے، تو مثال ہے 10 فٹ کا اگر مکان ہے تو 1 فٹ ایک منزل آ گئی اس کی سیڑھی کی، دوسری، تیسری، چوتھی۔ اس طرح جب نفس ہمارا گناہ کا نفس سے انسان کافی بچ جاتا ہے تو اگلی سیڑھی پہ اس کا قدم آ جاتا ہے، جسے نفس لوامہ بولتے ہیں۔ جب یہ مقام انسان حاصل کر لیتا ہے تو اس کے دل میں نور پیدا ہو جاتا ہے۔ علم میں ایک نور ہے جو اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں ڈال دیتا ہے، چاہے وہ کتابیں پھر پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، نور آ جاتا ہے، علم اسے ہو جاتا ہے، اچھائی برائی کا پتہ لگ جاتا ہے۔ تو بہرحال جب اس کے دل میں ایک اللہ تعالیٰ نور پیدا کر دیتا ہے، وہ نور چونکہ اس کو علم آ جاتا ہے، شریعت مطہرہ کا پتہ لگ جاتا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پس ہم الہام کرتے ہیں اسے تقوی اور فسق و فجور کا۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا یہ فجور ہے، فسق و فجور ہے، اس کو نیکی اور برائی کا پتہ لگ جاتا ہے، تو انسان اس ہدایت کی منزل پر فائز ہو جاتا ہے، جب اس کی منزل کا راہ گزر بن جاتا ہے یا مسافر بن جاتا ہے، اس ہدایت کی شاہراہ پہ رواں دواں ہو جاتا ہے۔ پھر انسان سے جب کوئی اس سلسلے میں گناہ ہو جاتا ہے، کوئی زیادتی کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، کوئی لغزش اس سے ہو جاتی ہے، تو فوری طور سے اس کا نفس لوامہ ملامت کرنی شروع کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے اسے سخت ملامت کرنے والا نفس کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو میں نے آیت بھی آپ کو بتائی ہے، اس کی قسم بھی کھائی ہے، وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، اور میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی۔ یہ نفس صالحین کو نصیب ہوتا ہے، جو صالح لوگ ہیں، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، قرآن کی آیت ہے۔ یہ کس کے ساتھ ہوں گے؟ مع الذین انعم اللہ علیہم، ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم۔ تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگی جن پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ 4 کا گروہ ہے، اس میں اس کا شمار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اس سے وہ فیض یاب ہوتے ہیں۔ اس نفس کی طرف یہ آیت بھی اشارہ کرتی ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اپنے رب سے اس بات سے ڈرتا رہا ہوگا اور اپنی نفسانی نجائز خواہشات کو روکے رکھا ہوگا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یقیناً اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، قرآن کریم میں اس واقعہ کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے، وما ابریُ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ تو یہ تو گناہ کا حکم ہے، لیکن اس میں جس پہ سوائے اللہ تعالیٰ جس کے رحم ہو جاتا ہے نا، تو اس پہ یہ اثر نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فضل کرے ہم پہ۔ آئیے اس سے اگلے کلپ میں ہم جو ہے اس نفس کی صفات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔